راہ نور و شوق اس سمیرہ حمید ایپیسوڈ 4۔ ایپیسوڈ 4 سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے بہت چھوٹی سی اور پیاری سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ آپ لوگ آتے ہیں اور ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ویوز آتے ہیں، واچ ٹائم آتا ہے، لیکن سبسکرائبر بالکل نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو کائنڈلی پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، تھینک یو۔ اگلے دن صبح اس نے رمشا کی الماری میں سے اس کا سفید کرتا نکال کر پہنا اور لیدر شوز، اپنے گھنگریالے بالوں کو ٹوسٹ دیا اور پونی بنا لی، ویسی ہی جیسے اس کی کلاس فیلوز کرتی تھی۔ کلاس میں جانے سے پہلے وہ نوٹس بورڈ کے پاس گئی تھی۔ سفید کاغذ پر دینا فضل کریم کلاس سیکشن لکھ کر اس نے برہان کی تصویر کے نیچے پن سے چپکا دیا تھا۔ برہان کی تصویر کے اوپر شیف یم جونگ کی تصویر لگی تھی اور فوڈ چیلنج وگاشی۔ شیف یم جونگ ان غیر ملکی شیف میں سے ایک تھے جو گاہے بگاہے کلاس اور لیکچرز کے لیے آتے رہتے تھے۔ یہ شیف ان کے ٹرائلز بھی لیتے تھے اور اپنا چیلنج بھی دے دیتے تھے۔ اسٹوڈنٹس شیف کو بھی چیلنج دے سکتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو بھی۔ اکثر ایسا ہوتا رہتا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ نئی بات صرف یہ تھی کہ جس شیف کا فوڈ چیلنج برہان نے قبول کیا تھا، اسی کا دینا نے کر لیا تھا۔ شیف یم جونگ جاپان کے نامور شیفوں میں سے ایک تھے۔ ٹرافی میں ان کی شیف کیپ لے لینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور برہان معمولی کام نہیں کیا کرتا تھا، غیر معمولی سے کم دینا بھی نہیں تھی۔ جب وہ یہ کر رہی تھی تو کچھ اسٹوڈنٹس نے استہزائیہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کل والے واقعے کے بعد وہ سٹھی آ گئی ہے، جذباتی ہو رہی ہے، گاؤں کی لڑکی کو شہر کے لڑکے کو ہرانے کا بخار چڑھ گیا ہے۔ مجھے اچھا لگا، برا تب لگے گا جب مجھ سے ہار جاؤ گی، افسوس۔ لائبریری سے بکس ایشو کروا کر وہ باہر نکل رہی تھی کہ برہان نے اسے روک لیا۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے، برا تب لگے گا جب واقعی میں ہار جاؤں گی، کہہ کر وہ کلاس میں آ گئی، اور وہاں برہان کی 20 میں سے ایک آفیشیل گرل فرینڈ ایشل کو اپنا نام لے کر کہکہے لگاتے دیکھا۔ وہ کہکہے لگا سکتی تھی، ساری کلاس ہنس سکتی تھی، کیونکہ وہ حق بجانب تھے۔ برہان ایک شیف کا بیٹا تھا، وہ سالوں سے اس ریسیپی کی مشق کر رہا تھا۔ وہ شیف کو لاجواب کر کے اس کی شیف کیپ لے سکتا تھا۔ دینا کا باپ نائی تھا، جس نے ساری زندگی آلو گوشت، چاول اور زردہ ہی پکایا تھا۔ صرف کچھ عرصہ پہلے ہی اس نے ان ڈشز کے نام سنے تھے، انہیں پکایا تھا۔ وہ آسانی سے برہان سے ہار سکتی تھی، وہ جانتی تھی۔ مشکل سے ہی صحیح، جیت کے معدوم امکانات کو بھی اس نے معمولی نہیں سمجھا۔ مشکل سے ہی صحیح، اس نے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ ڈر کر بیٹھے رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے وہاں سے کچھ ہمت کا، کچھ محنت کا، کچھ جرت کا بیڑا اٹھا لینے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ اجزا کیسے خریدتی، مشق کیسے کرتی؟ روحی باجی وغیرہ سے وہ پہلے ہی بہت ادھار لے چکی تھی، اماں سے وہ منگوا نہیں سکتی تھی۔ ہوٹل میں اس نے اپنے شیف قاسم سے درخواست کی کہ وہ اسے کچھ دن ہوٹل کے چائنیز شیف کے انڈر رکھوا دیں۔ پھر میری مدد کون کرے گا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ میں تمہیں رات کی شفٹ میں شیف کے پاس رکھوا سکتا ہوں۔ وہ گمسم رہی تو شیف نے اسے آفر کی۔ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ تم رات بھر گھر سے باہر رہو گی دینا؟ گھر کب آؤ گی؟ روحی باجی بڑی حیران تھیں۔ رات کی شفٹ 6 بجے ختم ہوگی، وہیں سے اسکول چلی جاؤں گی، اتوار کو گھر آ جایا کروں گی۔ یا اللہ، تو تم سوؤ گی کب؟ مجھے زیادہ نیند نہیں آتی باجی، آرام تو کرنا ہوگا نا تمہیں۔ وہ کچن کے ساتھ سٹور ہے، وہاں ڈش واشر، سویپر وغیرہ بھی ریسٹ کر لیتے ہیں۔ تو بس اتنا کہ وہ وگاشی اچھی بنا لیتی تھی، لیکن اتنی نہیں کہ اسے شیف کی کیپ مل جاتی، اتنی بھی نہیں کہ کوئی جاپانی کھاتا اور کہتا کہ تم نے ہمارے آبا و اجداد کی روح کو خوش کیا، خوش رہو۔ شیف تمہاری تھوڑی سی تعریف کیا کر دیتے ہیں، تمہیں واقعی میں لگنے لگا ہے کہ تم اسکول کی سب سے لائٹ ٹرینی ہو۔ ایشل اس کے سامنے آ کر ایسے کھڑی ہوئی جیسے ایکشن فلموں میں ویلن ہیرو کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ شاید ایسا ہی ہے، یقیناً ایسا ہی ہو جائے گا۔ ڈیئر ولیج گرل کی زبان درازی اسے بری لگی۔ جسے بولنا نہیں آتا تھا، اسے جواب دینے آ گئے تھے۔ تمہیں معلوم ہے نا، تم سے 2 فٹ دور رہ کر بات کرنی پڑتی ہے، تمہارے منہ سے کتنی بری بدبو آتی ہے۔
میرے منہ سے، کپڑوں سے، جہاں جہاں میں بیٹھتی ہوں ہر اس جگہ سے بو آتی ہے، اور یہ بو اس وقت تک آتی رہے گی جب تک تم سب کے دماغوں کا علاج نہیں ہو جاتا۔ اور یہ علاج تم کرو گی؟ نہیں، بیکار کاموں میں اپنے وقت کی بربادی کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ جیکٹ سے پنسل نکال کر جیکٹ سے پسٹل نکال کر شوٹ کر دینے والے انداز سے ٹھٹک کر ایشل نے اسے گھورا تھا۔ اوہ، کبھی گھوڑ دوڑ دیکھی ہے؟ جب ریس شروع ہوتی ہے تب سب گھوڑے ایک ساتھ بھاگتے ہیں، لیکن وننگ لائن وہی پار کرتا ہے جو دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے کسی دوسرے گھوڑے پر نظر نہیں رکھتا، بس اپنی دوڑ دوڑتا ہے۔ اور میں اپنی دوڑ ہی دوڑ رہی ہوں۔ میرے دائیں طرف کوئی بڑھان گھوڑا ہے اور نہ ہی کوئی ایشل گھوڑی۔ پسٹل سے سارے راؤنڈ فائر کیے، پھر بھی دینا زندہ سلامت اپنے پیروں پر چلتی ہوئی دور ہوتی گئی۔ کند ہتھیار بھی نہ، دفنا ڈالو انہیں۔ زندگی سخت اور مشکل ہو چکی تھی۔ ہر اگلا ٹھہراؤ جیسے کسی پہاڑ کی کھائی کی طرح تھا۔ 2 قدم اوپر اور پھر 10 قدم نیچے، 16-17 گھنٹے پھرکی کی طرح گھومتے رہنا مشینوں کے بس کی ہی بات ہوگی۔ یہ بات اس کے بس سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اتوار کو وہ گھر جانے کے لیے ہوٹل سے نکلی تو اسے معلوم ہوا کہ لگاتار 6 گھنٹے سے بارش ہوتی رہی ہے۔ روہی باجی کا فون آیا کہ وہ کسی سہیلی وغیرہ کے گھر چلی جائے۔ حویلی کی نچلی منزل ساری پانی میں ڈوب گئی ہے، پانی میں کرنٹ آ گیا ہے۔ اس کی کون سی سہیلی تھی جس کے گھر وہ جاتی؟ نہ چار وہ ریلوے اسٹیشن آ گئی، دن وہاں بینچ پر بیٹھ کر گزارا، رات کی شفٹ کے لیے پھر سے ہوٹل چلی گئی۔ ایسے وقت اسے لگتا کہ شاید ہر چیز نے اسے تکلیف دینے کی قسم کھا لی ہے، ہر مشکل سمٹ کر اس کے پیروں میں بچ گئی ہے۔ کوئی ایک آسانی، کوئی ایک سکھ، سبھی لک چھپ گئے تھے۔ بھاٹی گیٹ میں اس کی زندگی کچھ آسان ہو سکتی تھی اگر وہ لوگ کچھ قریب سے اس کا احساس کرنے لگتے، اگر خالہ جی اپنے فخر کا جھنڈا اس کے سر پر لگانا بند کر دیتی۔ ان چند مہینوں میں اس نے اس گھر چھوٹی بڑی 17 دعوتیں پکائی تھیں۔ خالہ جی کی مہربانی سے 2 لڑکیوں کی منگنی کی، 3 کی سالگرہ، 1 کی بورڈ میں پاس ہونے کی تقریب اور 1 کی عمرہ روانگی کی دعوت وہ بھگتا چکی تھی۔ کسی تقریب کے آثار نہ بھی ہوتے تو 2 بوندیں پڑتی تو پکوڑے، سموسے، جلیبی، 2 سے 4 تو چھت پر باربی کیو۔ کوئی ذرا 100-200 کلومیٹر سے آ گیا تو دعوت، ورنہ پکنک، ورنہ رت جگہ۔ گاؤں کی اب تک کی زندگی میں تو اسے یہی معلوم رہا کہ کھانا صرف 3 وقت کھایا جاتا ہے۔ شام کی چائے اور لوازمات، مڈ میل اور مڈ نائٹ میل کے ناموں سے وہ یہاں آ کر واقف ہوئی تھی۔ کھانا کھانا کھانا، آکسیجن سے زیادہ ضروری۔ گھر واپسی پر کوئی نہ کوئی اسے گلی میں روک لیتا۔ لو آ گئی دینا، بیٹا کوفتوں کا مسالہ تو دیکھ جانا ذرا۔ پھر بات مسالہ دیکھنے تک نہیں رہتی تھی، بریانی کے دم تک، کھیر میں بادام تک، کڑھائی میں پکوڑوں، پایوں میں گرم مسالے، قورمے میں دھنیے تک۔ وہ کسی کو انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ خالہ جی بڑھ بڑھ کر پہلے ہی سب کو ہاں کر چکی ہوتی تھیں۔ وہ تو خود کسی تقریب کے انتظار میں رہتی تھیں کہ وہ وقوع پذیر ہو اور وہ دینا کی قابلیت سے اپنے سر پر تاج سجا۔ جس دن اس سے کھانا پکوانا ہوتا وہ اسے ہوٹل سے لینے آ جاتا تاکہ وہ جلدی اپنا کام شروع کر سکے۔ ایک بار اسے 14-15 سال کا لڑکا بائک پر لینے آ گیا۔ اس نے ہوا سے ریس لگائی تھی یا دینا کی زندگی سے کہ وہ کہہ اٹھی، چھوٹے بھائی آہستہ چلاؤ، امی نے کہا تھا 9 بجے مہمانوں نے آ جانا ہے، میں آپ کو فوراً لے آؤں۔ فوراً لے جاؤ لیکن فوت کر کے تو نہ لے کر جاؤ۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ڈرے نہیں۔ بلکہ میں ڈر نہیں رہی، میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں۔ دراصل وہ ہر وقت ڈری رہتی تھی کہ وہ گھر جائے گی اور خالہ جی اسے آواز دے کر اپنے پاس بلائیں گی۔ وہ اس لمحے سے بھی ڈرتی تھی کہ وہ سو رہی ہوگی اور روحی باجی سے جگا کر کہیں گی، وہ کیا بناتی ہو تم انڈے اور آلو کا، تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں وہ ذرا بنا دو۔ اور وہ نیند سے ڈولتی ہوئی 3ری منزل سے نیچے کچن میں آتی، آلو کو کش کرتی، انڈے پھینکتی اور بھائی کو پین کیک بنا کر دیتی، واپس پھر سے اوپر جا کر سونے کی کوشش کرتی۔ وہ
وہ سب تو رات 3-4 بجے تک جاگتے رہتے تھے، چاہتے تھے وہ بھی ایسا کرے، وہ جاگتے رہیں اور کھاتے رہیں، لیکن اسے کم سے کم 4 گھنٹے ہی سونے دیں۔ بسنت اور پتنگ بازی پر پابندی کے باوجود ہر رات آسمان پر پتنگیں اڑتی تھیں۔ دینا تو دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ یا تو پولیس آ جائے اور یہ چھت خالی ہو، کیونکہ چھت سے کھانے کو کچھ ہے کو آرڈر نیچے آتا رہتا تھا، یا موسلا دھار بارش ہو جائے۔ لیکن دینا اتنی خوش قسمت نہیں تھی۔ بارش ہوئی لیکن دن کو، اور 3 بار پولیس حویلی کی چھت تک پہنچی، لیکن انہیں چھت پر ایک پتنگ تک نہ ملی۔ پتنگ باز تو دور کی بات تھی، اس کا دل تو چاہتا تھا کہ پولیس والوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر ایک ایک پتنگ ڈور اور ڈور والوں کا ٹھکانہ دکھا دے۔ لیکن اگر پولیس والوں کی دور کی نظر کمزور تھی تو دینا کی بھی نزدیک کی قسمت ایسی کوئی چکا چوند نہ تھی۔ اسے اس دن معلوم ہوا کہ برہان اسکول میں کس قدر مشہور ہے۔ جس دن ان دونوں کو وگاشی بنانی تھی، وہ اسکول گئی تو کسی نے ایک نظر، کسی نے تفصیلی نظر، کسی نے بھٹکی ٹھٹکی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ کیا دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے بیگ میں کوئی جادو کا چراغ چھپا کر لائی ہے، یا کوئی تلوار، ورنہ کوئی توپ۔ وہ اس کی طرف اشارے کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری قابلیت کے باوجود اس کی حیثیت گیٹ کیپر سے بھی کمتر تھی، لیکن یہ کمتر لڑکی اپنے سے برتر سے مقابلہ کرنے جا رہی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سارے اسکول نے بورڈ کا امتحان دیا ہے اور اب وہ ٹہل ٹہل کر رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے کسی فلم کا پہلا شو، فلم فلاپ یا ہٹ، شو شروع یا دی اینڈ۔ ایسی حرکتوں سے برہان کے فرینڈز اس پر دباؤ بڑھا رہے تھے۔ اگر ایسا تھا تو وہ غلط تھے، کیونکہ اس کا دماغ ہر طرح کے خناس سے پاک تھا۔ 15 دن وہ نائٹ شفٹ میں شیف کے انڈر کام کرتی رہی تھی۔ وگاشی بناتے اس نے اپنے دل و دماغ کے سارے بکھیڑے مٹا کر بے دہانی کے سارے خانے بند کر دیے تھے۔ جسم و جاں کی ساری طاقت اور ساری حس اس نے صرف وگاشی کے لیے جگائے رکھی تھی۔ اپنا نام تک بھلا کر اس نے اس بے جان پیڑے کو پھول پتیوں کی شکل دی تھی کہ وہ زندہ ہو کر خوشبو دینے لگیں۔ پھر بھی شیف نفی میں سر ہلا کر یہی کہتے تھے، تم جلد باز ہو، اگر جاپانی مٹھائیاں بنانا سیکھنا چاہتی ہو تو پہلے اپنی عجلت پسندی ختم کرو۔ میں نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا ہے شیف، خاموشی سے کام کرتے رہنا خاموش ہونا نہیں ہوتا۔ تمہارے اندر بھونچال مچا ہے جو تمہاری انگلیوں کی کپکپاہٹ سے ظاہر ہے۔ میں پرجوش ہوں، تم بیکار کے جذبات سے پر ہو۔ تخلیق کسی بھی صنف کی ہو، وہ شفاف دل پر اترتی ہے بس۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ استاد کسی بھی قوم کا ہو، استاد ہوتا ہے، شاگرد کے دل کا سارا حال جان جاتا ہے۔ تجربے اور کوشش سے سب حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی تخلیق نہیں۔ اس رات یہ ورد پڑھتے ہوئے وہ وگاشی بناتی رہی، اور آج جس وقت وہ اپنے کاؤنٹر پر کھڑی وگاشی بنا رہی تھی، اس وقت سے پہلے وہ بھول چکی تھی کہ اسے برہان کو ہرانا ہے۔ اس نے جان لیا تھا کہ یہ بڑی کمظرفی ہے۔ اگر ایک کمظرف ہو تو دوسرے کو نہیں ہونا چاہیے۔ پیچھے رہنا ٹھیک نہیں، لیکن دھکا دے کر آگے نکلنا بھی ٹھیک نہیں۔ ہار ایک للکار ہے، لیکن صرف اپنی جیت کے لیے۔ برہان بسل بجا رہا تھا۔ وہ خوش اور پرجوش تھا۔ اس کے ہاتھوں کی مہارت اس کے سالوں کے تجربے کی گواہ تھی۔ اس کی ذرا سی بے دہانی اس کے اعتماد کی نشانی تھی۔ وہ لاپرواہ نظر آتا تو بھی دراصل لاپرواہ نہیں تھا۔ شیف یم جونگ کے ساتھ باتیں کرتے وہ بڑے مزے سے کام کر رہا تھا۔ وہ خاموش تھی اور اپنا کام کر رہی تھی۔ ایک اسی ڈش کو بناتے ہوئے تو اس نے سیکھا تھا کہ اندر کی ہلچل اور باہر کی افراتفری کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، خود کو ایک نقطے پر کیسے ٹھہرا لیا جاتا ہے۔ تمہارے ہاتھوں کی مہارت بتا رہی تھی کہ تم ہر طرح کی وگاشی بنا لینے کے ماہر ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم پیدائشی جاپانی ہو اور صدیوں پرانے ذائقے کو اپنے آباء و اجداد کے خون کے ساتھ لائے ہو۔ اس اسکول کو تم پر فخر ہونے والا ہے۔ میں ایک جاپانی تمہارا مداح ہو گیا ہوں۔ تم نے میری روایتی ڈش کو اپنی روایتی ڈش کی طرح بنایا ہے۔ ذائقے میں روایت تک پہنچ جانا معمولی نہیں ہوتا، تمہیں غیر معمولی شیف بننے والے ہو۔ شیف یم جونگ برہان سے مخاطب تھے۔ وہ بہت خوش تھے، برہان بھی بہت خوش تھا، اور بار بار سر کو شکریہ کے لیے جھکا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں بھولا تھا۔ اور دینا، تم نے یہ کیا کیا؟
تمہارے لیے میں کیا کہوں، کن الفاظ میں کہوں، تم نے اس مٹھائی کو ایسے کیسے بنا لی؟ اس کی نظریں جھک گئیں کہ مجھ جیسا ماہر جاپانی شیف تمہیں یہ دینے میں ذرا بھی متعمل نہیں۔ شیف نے اس کے سر پر اپنی کیپ رکھ دی۔ پیچھے کسی نے اوہ کہا۔ برہان کا مسکراتا چہرہ سپاٹ ہوا۔ پوری کلاس کو، سارے اسکول کو سانپ سونگھ گیا، اور ایسا بھی تو لگا جیسے سارے شہر کو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے شیف کی کیپ کو محسوس کیا اور کمر تک جھک کر شیف کو شکریہ کہا۔ تخلیق کسی بھی صنف کی ہو، شفاف دل پر اترتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس ہوٹل میں وہ ہیلپر تھی، وہ ہوٹل فوڈزل اسکول سے منسلک نہیں تھا۔ نہ ہی فوڈزل انتظامیہ نے اسے شیف کو ریفر کیا تھا، اور نہ ہی اس شیف کے پاس اس کی کٹنگ جاتی تھی۔ وہ تو فوڈزل کے ایک شیف نے اس کی سادگی اور کام میں مہارت سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اسے ہیلپر رکھوا کر ہوٹل کی انتظامیہ کے ایک دو لوگوں سے ساز باز کر کے اس کی ہر مہینے کی 15,000 تنخواہ خود لیتے رہے تھے۔ اسے یہ سب معلوم ہوا تو بہت دکھ ہوا، صرف اس لیے کیا وہ دیکھنے میں اتنی ہی بے وقوف لگتی ہے کہ اسے کوئی بھی پاگل بنا دے، اور اگر کوئی کم عقل ہو تو کیا اپنی عقل سے اسے نقصان پہنچایا جاتا رہے؟ دنیا میں کم عقل بے وقوفوں کو عقل والوں کے لیے امتحان بنا کر بھیجا گیا ہے، نالائقوں کو قابلوں کے لیے، جیسے اندھوں کو آنکھ والوں کے لیے۔ کوئی کسی کو دھوکہ دے کر کیا پالے گا، کیونکہ ہر دھوکہ پلٹ کر آتا ہے، اور جو چیز پلٹ کر آتی ہے وہ دوہری تہری ہو کر آتی ہے، دوہرا اخراج لے کر جاتی ہے۔ اگر کبھی کوئی تمہیں دھوکہ دے تو سمجھ لینا کہ تمہارا فائدہ مقصود تھا۔ بابا نے ایک بار کہا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کے تجربات کم تھے، لیکن جتنے تھے نایاب تھے۔ 15,000 تو شیف کی جیب میں چلے گئے تھے، لیکن لاکھوں کروڑوں کا علم اس نے وصول کیا تھا۔ اس نے وگاشی بنانی سیکھ لی تھی۔ عمر کے سال گنے جا سکتے ہیں، ساعتیں نہیں، وہ ساعتیں جو سوال بن کر آئی ہوں اور جواب لے کر تنہا چھوڑ گئی ہوں۔ اب وہ سب فوڈزل سے منسلک 5 اسٹار ہوٹل آنے لگے تھے۔ انہیں پروفیشنل شیف کے انڈر دے دیا گیا تھا۔ اسے صبح 8 سے شام 6 بجے تک ہوٹل میں رہنا ہوتا تھا۔ اب وہ ایک ہی جگہ ہوتی تھی تو اسے کچھ سہولت ہو گئی تھی، گھر بھی جلدی آ جاتی تھی۔ انایا بھی اسی ہوٹل میں تھی، لیکن اس سے کم ہی ملاقات ہو پاتی تھی۔ پھر وہ چھٹیاں بہت کاٹتی تھی۔ اسکول کی نسبت یہاں کے معمولات مشقت والے تھے۔ شیف انہیں سر کھجانے کا وقت تک نہیں دیتے تھے۔ 5 ماہ شیف قاسم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ اتنا کچھ جان چکی تھی کہ ہوٹل کے شیف کبھی کبھی ٹھٹک جاتے۔ تم انٹرن ہی ہو نا؟ وہ ہنس دیتی، اللہ کا شکر ادا کرتی۔ شاید یہ قانون قدرت ہے، ورنہ یقیناً رموز زندگی کے شکر گزاری ابھی زیر لب ہوتی ہے کہ ناشکری کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک مسکراہٹ ابھی ہونٹوں کے کونوں پر ہی ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہو جاتی ہے۔ کیا اس لیے کہ حوصلے آزمائے جائیں، یا اس لیے کہ دل آزمائے جائیں، یا پھر اس لیے کہ مٹی کے تودوں کو پہاڑ بنا دیا جائے، یا اس لیے کہ ہجوم میں سے اصل کو الگ کر دیا جائے۔ نئے سال کی آمد سے 2 دن پہلے تک وہ اتنے کیک بنا چکی تھی کہ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ باقی سب کچھ پکانا بھول گئی ہے۔ ان سب کی ڈیوٹی ڈبل ہو چکی تھی۔ لائف کاؤنٹر کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ ہفتے میں 2 کے بجائے 4 دن لائف کاؤنٹر پر کھڑا ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ برہان، ایشل وغیرہ نے اسے نو باڈی بنا دیا تھا۔ وہ ایسے ظاہر کرتے تھے کہ جیسے وہ کہیں موجود ہی نہیں ہے، اور یہی ٹھیک ہے۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ ان سب کے لیے نو باڈی بنی رہے، اپنا کام سیکھے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی نظروں سے دور ہو جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ ہمیشہ کے لیے ان کی نظروں سے دور ہو گئی۔ نیو ایئر کے جشن کے 2 دن بعد وہ کاؤنٹر پر کھڑی تھی کہ ہوٹل کی سیکیورٹی کے 2 افراد اس کے پاس آئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے، بند کمرے میں اسے بٹھا دیا اور اس کے بیگ کی تلاشی لینے لگے۔ پھر ان کے ہاتھ اس کا موبائل آیا جسے انہوں نے کھول لیا۔ یار، مجھے ایک ضروری کال کرنا تھی، لیکن میرا موبائل ہی ڈیڈ ہو گیا ہے۔ یہ زوبیا تھی۔ 3-4 بار ان دونوں کا گروپ کاؤنٹر کے لیے بنا تھا۔ اچھی ہنسمکھ لڑکی تھی۔ اس کی کلاس فیلو نہیں تھی، دوسرے سیکشن سے تھی۔ 1-2 بار اسے اپنی کار میں ڈراپ بھی کر چکی تھی۔ تم اپنا موبائل دے دو، پاپا کو ضروری کال کرنا ہے۔
काउंटर के नीचे रखे इसके थैला नुमा बैग को निकालकर इसमें से मोबाइल लिया और कॉल करने लगी। बात करते करते वो कुछ दूर चली गई, फिर वापस आई। तुम्हारा सेल भी चार्ज नहीं था। 2 मिनट बात हुई तो फोन बंद हो गया। हाँ, बस वो जरा पुराना है ना। इसका बटनों वाला मोबाइल बारिश की जद में आने की वजह से 3 घंटों की चार्जिंग पर बस यही कोई 20-22 मिनट चलता था। इसलिए वो इंतहाई जरूरत पर ही फोन इस्तेमाल करती थी। पुराना नहीं, बहुत पुराना है। दरिया में फेंक दो इसे। वो हंस दी और मोबाइल को वापस इसके बैग में रख दिया। 40 मिनट बाद सिक्योरिटी ऑफिसर इसके बैग की तलाशी ले रहा था और मोबाइल खोलकर इसकी बैटरी की जगह से कैप्सूल निकाल रहा था। फिर इसने कैप्सूल को खोला, इसे हथेली पर फैलाया, सूंघा और चखा। 1 घंटे के अंदर अंदर फूड सेल स्कूल की इंतजामिया वहां मौजूद थी। इसकी शेफ के सर, प्रिंसिपल, होटल का मैनेजर भी। एक कैप्सूल की कीमत 5,000 से कुछ ज्यादा ही थी और वो गैर मुल्कियों को ये कैप्सूल बेचती थी। दिन गुजर गया, रात हो गई। होटल और फूड सेल दोनों की साख के लिए वो इससे प्राइवेट ऑफिस में पूछगछ कर रहे थे। होटल के गार्ड ने इसे ये कैप्सूल एक आयरिश को देते हुए देखा था। रूम सर्विसेज स्टाफ ने इसे कितनी ही बार होटल के कमरों में आते जाते देखा था। इसके साथ लाइव काउंटर पर खड़ी होने वाली लड़कियों जूबिया और ईशल, ज़ेब और फरवा को कई बार इस पर शक हुआ था। वो कोड वर्ड्स में 2 अमरीकियों से बातें करती रही थी और फिर इन्हें अपना फोन नंबर लिखवाया था। आखिरी गवाह किचन स्टोर का हेड था, जो खुद दीना से कैप्सूल खरीद चुका था। इस रात शहर में बहुत बारिश हुई थी। इस रात शहर में बहुत जश्न हुआ। इस रात, वो रात, फिर हर दिन पर भारी रही।